فاتحہ. اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین المخاطب طٰہٰ و یاسین النبی المؤید و رسول المصدق ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما علینا الا البلاغ المبین. صلوات. سورہ یاسین کی 70ویں آیت کا یہ ٹکڑا ہے اور اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم کھلا پہنچا دیں. یعنی یہ آیت صاف صاف اعلان کر رہی ہے، اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ ہم کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں کہیں گے. ہم جو کہیں گے وہ صاف ستھری کھلا کہیں گے، بنا ڈرے ہوئے کہیں گے، بنا خوف کے کہیں گے، کیونکہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی طرف سے کہی گئی بات ہے. اس لیے ہم بے خوف ہو کر کہیں گے، چاہے تمہیں اچھی لگے یا بری لگے. دیکھیے، اس دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک اچھی ایک بری. ہر انسان کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اچھی اور ایک اس کو تکلیف دینے والی. بہت بار ایسی چیزیں، ایسی شے جو اسے فائدہ دینے والی ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، جس سے اس کو تکلیف پہنچے، لیکن وہ اس کے فائدے کے لیے. لیکن انسان اپنے فائدے کی چیزیں اپنے حساب سے طے کرتا ہے، بھلے اس کو وہ نقصان پہنچائے، لیکن جب تک اس کی اسے معرفت نہیں ہو جاتی، جب تک اسے وہ پہچان نہیں لیتا، تب تک وہ اس پر عمل نہیں کرتا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے، اسے پتہ ہے کہ یہ چیز نقصان پہنچائے گی، لیکن اس سے اس کو فائدہ مل رہا ہے، اس سے اس کے کا ناجائز مقصد حل ہو رہا ہے، اس لیے وہ حق کو چھوڑ دیتا ہے، ناجائز کو اپنا لیتا ہے.
لیکن خاصان خدا، اللہ کے بندے، اللہ کے امام، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، وہ تو وہی بتاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی کاٹ کرتے ہیں نہ چھانٹ کرتے ہیں، انہیں جیسا کہا گیا ویسا پہنچا دیتے ہیں۔ وہ کھلم کھلا آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اللہ کے احکام کو پہنچاتے ہیں۔ وہ ڈرتے نہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی تو لوگ انہیں تکلیف دیں گے، لوگ انہیں سزا دیں گے، لوگ ان پہ پتھر برسائیں گے، لوگ انہیں زخمی کر دیں گے۔ اس بات کا خوف نہیں ہوتا، اور اسی بات کو اس آیت کریمہ میں نبیوں نے کہا ہے۔ یہ تب کہا ہے جب انہیں دھمکیاں دی گئی، جب انہیں ڈرایا گیا، جب انہیں دھمکایا گیا، جب انہیں سزا دینے کی بات کہی گئی، جب ان سے کہا گیا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ ایسے ہی دعویٰ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم جو باتیں پہنچا رہے ہیں یہ کھلم کھلا پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے اسے پہنچانے کا حکم ہے۔ انہوں نے اپنا فائدہ نہیں دیکھا، اگر اپنا فائدہ دیکھا ہوتا تو پہلے وہ اپنا گھر بھرتے، وہ مال اکٹھا کرتے، انہیں اس بات کی فکر نہ ہوتی کہ اللہ کا احکام کیا ہے۔ وہ دوسروں کی جائیدادوں کو ہڑپتے، دوسروں کی جائیدادوں کو بیچتے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے۔ لیکن اللہ کا نبی وہی ہوتا ہے جسے لالچ نہیں ہوتا، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو مکاری نہیں کرتا، جو دغا بازی نہیں کرتا، جو سیاست نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہی تو کہا کہ جو احکام خدا اسے ہم پہنچا رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے لوگوں سے کہا ایماندار بنو، بے ایمان نہ بنو، آخرت کا سامان اکٹھا کرو، آخرت کے لیے کھیتی کرو، جو دنیا میں کھیتی کرو گے آخرت کی وہ آخرت میں کاٹو گے، نیکی کرو، بدی سے بچو۔ لیکن انسان مطلب پرست ہے، لالچ میں آنے والا ہے، اس لیے لوگوں نے نبیوں کی باتوں پر عمل نہیں کیا، چاہے جناب آدم کا زمانہ رہا ہو، چاہے جناب نوح کا زمانہ رہا ہو، چاہے جناب ابراہیم کا زمانہ رہا ہو، چاہے جناب عیسیٰ کا زمانہ رہا ہو، اور چاہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رہا ہو، یا ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ رہا۔ انہیں تکلیفیں کیوں دی گئی؟ اسی لیے تو کہ احکام خدا کو پہنچا رہے تھے۔ یہی تو کہہ رہے تھے کہ اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے اسے کرو۔ نبی نے، خاتم النبیین نے وہ اعلان کر دیا جس کا حکم خدا نے ان کو دیا تھا۔ انہوں نے بتا دیا کہ میرے بعد حضرت علی ہمارے خلیفہ بھی ہیں، جانشین بھی ہیں، جو
امامت کا دامن تھامے رہے گا، خدا کا دامن تھامے رہے گا، وہ فلاح پائے۔ جس نے ہماری ذریت سے محبت کی اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن کیا لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا کیا ہوتا تو کیا حضرت علی علیہ السلام کے سر پر ضربت لگتی؟ ان کو شہید کیا جاتا؟ وہ علی جن کے زمانے میں ایک نظام تھا، یتیموں کی پرورش کی گئی، بیواؤں کا خیال رکھا گیا، غریبوں کی مدد کی گئی، اور مال غنیمت کو لوٹنے والوں سے بچایا گیا، مال غنیمت کی حفاظت کی گئی۔ کیا ایسا کوئی راج نظر آتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر حضرت علی علیہ السلام کو کیوں قتل کیا گیا؟ ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ ان کے سر پہ ضربت کیوں لگائی گئی؟ کیا کبھی سوچنے کی زحمت کی ہے؟ یا امام حسن علیہ السلام جنہیں صلح کا بادشاہ مانا جاتا ہے، جنہیں امن پسند کہا جاتا ہے، تو کم سے کم رسول کے اس نواسے کو، امام حسن کو، جو صلح پسند تھے، ان کو تو نہ شہید کیا جاتا، ان کو تو نہ زہر دلوایا جاتا، لیکن دلوایا گیا۔ کس نے دلوایا؟ جن لوگوں کو ان سے تکلیف تھی، جو احکام خدا کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، جو اپنی من مرضی کا دین چاہتے تھے۔ اس کے بعد وہ موقع آیا جب رسول کا وہ نواسا جس کی تکلیفوں کو سوچ کے بیان کر کے خود رسول روتے تھے، خود رسول نے مجلس بھی پڑھی ہے اور ذکر امام حسین کیا، مصائب امام حسین بیان کیا، اور اس مجلس میں بی بی فاطمہ زہرا بھی ہوتی تھی، حضرت علی بھی ہوتے تھے، ام سلمہ بھی ہوتی تھی۔ بارہا بتایا گیا کہ ہمارے اس نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ رسول اللہ آقا حسین کے دہن کو چوما کرتے تھے، گلے کو کے بوسے لیا کرتے تھے، گردن کے بوسے لیا کرتے تھے، اور غور سے دیکھ کر رویا کرتے تھے، اور لوگوں کو بتاتے بھی تھے کہ ان کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ وہ وقت آ گیا جب حسین نے نانا کی مزار پہ آ کے کہا، اے نانا، اب وہ جا رہا جو آپ کی مزار پر آ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ نانا اب جا رہا ہوں، بچپن میں جو وعدہ کیا تھا اسے نبھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہوں گے کون سا وعدہ؟ وہی وعدہ، اے نانا، جب آپ کے دین پر کوئی وقت آئے گا، کوئی مصیبت آئے گی، تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، دین کو بچائیں گے، اور دین کو بچانے کے لیے کتنی قیمتی شے قربان کرنی پڑے ہم قربان کریں گے۔ نانا سے
جو وعدہ کیا تھا آقا حسین نے اس کو نبھانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا کہ آخر دین پر کون سا ایسا وقت آ گیا تھا؟ تو سن لیجئے، ایک ایسا وقت آ گیا تھا جب دین خطرے میں تھا، سب خاموش تھے، سب تماشائی بنے ہوئے تھے، لیکن رسول کا نواسہ جو دین بدلا جا رہا تھا اس پر مہر کیسے لگا دیتا؟ رسول کا نواسہ کیسے خاموش رہ سکتا تھا کہ دین کو بدل دے اور وہ غلط باتیں رائج ہو جائیں رسول اللہ کے نام سے؟ کیونکہ دین محمدی تھا، یہ اسلام تھا، اسلام کے نام سے ہی باقی رہتا، لیکن نمازیں جس طرح سے رسول نے پڑھائی تھی ویسی نہ پڑھائی جاتی۔ شراب پی کے لوگ نماز پڑھتے، شراب پی کے لوگ قرآن پڑھتے، اور نہ جانے کیسے کیسے برے اعمال کرنے کے بعد لوگ اپنے کو مسلمان کہتے۔ اگر اس وقت کا تھوڑا سا نظارہ دیکھنا ہو تو عرب کے مسلم دیشوں میں چلے جائیے، اس دیش میں چلے جائیے جہاں پر حج کرنے کے لیے تمام دیشوں سے لوگ آتے ہیں، جہاں پہ اللہ کا گھر ہے۔ آج وہاں کیا حال ہے؟ تمام آرائش کی چیزیں ہیں، سنیما گھر وہاں، عیاشی کے سامان وہاں، عیاشی کے اڈے وہاں۔ اسی لیے ان بے غیرتوں نے، ایک غیر مسلم جب آتا ہے تو ان بے غیرتوں نے اپنی عورتوں کے سر کے بال کو کھلوا کے وہاں نمائش کروائی، اس کا سواگت کرنے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے۔ کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ خانہ کعبہ کے امام نے کیا بولا؟ کیا بول رہے ہیں؟ اگر ان میں ذرا بھی خوف خدا ہوتا تو وہ حق بیانی کرتے، وہ بولتے کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیونکہ آج کی نسلیں جو دیکھ رہی ہیں، کل اگر نہیں کر رہی ہیں تو وہ کھلم کھلا کریں۔ اور آج ایک دیش ایران نے بتا دیا کہ اسلام کی طاقت کیا ہے، خوف خدا کیا ہے، اور اسلامی قوانین کیا ہیں۔ اگر اپنی بات پہ آدمی ڈٹا رہے، اگر اپنی بات پر آدمی ڈٹا رہے، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح حق بات پر بنا رہے، تو جیت اس کی ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس پر آتی ہے۔ اور ایران کے ساتھ یہی ہوا۔ آیت اللہ خامنئی کے پاس وہ اسلحے نہیں تھے جو اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے مدد کی اور خامنئی کا سر اونچا رہا،
جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے راشٹرپتی سر نیچا کرنے کے لیے مجبور، رسوائی ہوئی انہیں، آج پوری دنیا ان پر تھو تھو کر رہی۔ لیکن ایران کے آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ ہماری جیت تبھی ہوگی جب ہم حسین کا دامن پکڑے رہیں، حسین کے بتائے راستے پر چلیں گے تو ہماری جیت ہو۔ عزیزان محترم، حسین کا بچہ حسین کے مقصد کو جانتا تھا، اسلام کو جانتا تھا، رسول اللہ کے مقصد کو جانتا تھا۔ اسی لیے آقا حسین کی نصرت کے لیے سب چاہے حبیب ابن مظاہر ہوں، زہیر ابن قین ہوں، مسلم ابن اوسجہ ہوں، جون ہوں، حر ریاحی ہوں، یا عزیزوں میں مولا عباس ہوں، ان کے بھائی ہوں، جناب قاسم ہوں، جناب علی اکبر ہوں، یا پھر جناب زینب کے دو لال اون اور محمد، صرف انہی کا ذکر کیوں، ایک ننھے مجاہد کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ ایک 6 مہینے کا ششمہ جناب علی اصغر کیوں نہ، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو جانتا۔ اسی لیے کربلا کے میدان میں جب اصحاب میدان میں گئے اور شہید ہوئے تو عزیزوں میں تڑپ کہ وہ کس طرح سے میدان میں جائیں اور جام شہادت نوش کریں، کس طرح سے میدان میں جائیں اور جام شہادت نوش کریں۔ جناب زینب کے لال ماں کے قریب آتے ہیں، کہتے ہیں مادر گرامی، ماموں جان اذن جہاد نہیں دے رہے ہیں، ہمیں اذن جہاد دلوا دیجیے۔ جناب زینب نے آقا حسین سے سفارش کی، اے بھیا، اون و محمد تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، آخر آپ ان کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ بہن نے بھائی سے سفارش کی، اون و محمد کو اجازت ملی، چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں آئے اور دونوں بچوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے، ظالموں کو فنار کیا، بے دینوں کو فنار کیا، لیکن بھوکے پیاسے بچے کب تک لڑتے؟ پیاس کا غلبہ ہوا، دونوں بچے شہید ہوئے، آقا حسین سرہانے پہنچے، اون و محمد کا لاشا لے کر آئے، بیویوں نے خبر پہنچائی جناب زینب کو، اے بہن، اون و محمد شہید ہوئے۔ جناب زینب نے سر کو سجدے میں جھکا دیا، بار الہ تو ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لہ۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو
ہماری قلیل سی عبادت کو قبول، ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔